کبھی سوچا ہے کہ سمندر میں ایک تنگ سی گزرگاہ کیسے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہرمز کی، ایک ایسی جگہ جو ایران اسرائیل کشیدگی کے بالکل مرکز میں ہے، اور جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی عالمی تصادم کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تنگ سے سمندری راستے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو دنیا بھر کے لیڈروں کی نیندیں اڑا دیتی ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی اصل اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس کی ساری اہمیت آپ سمجھیں ایک نمبر میں چھپی ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی تیل سپلائی ہوتا ہے اس کا تقریباً 5واں حصہ، یعنی ہر 5 میں سے 1 ٹینکر یہیں سے گزرتا ہے۔ یہ صرف تیل نہیں، یہ عالمی معیشت کی وہ شہرگ ہے جس میں سے توانائی کا خون گزرتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی رکاوٹ پورے سسٹم کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ چلے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ جگہ ہے کہاں اور جغرافیائی طور پر اتنی خاص کیوں ہے؟ اسے ایک خطرناک چوک پوائنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز اصل میں خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑنے والا اکلوتا راستہ ہے۔ کچھ جگہوں پر تو یہ اتنا تنگ ہے کہ بحری جہازوں کو ایک بہت ہی مخصوص راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہی چیز اسے حملہ آوروں کے لیے ایک بہت آسان ہدف بنا دیتی ہے۔ اور اس راستے پر انحصار کرنے والے ممالک بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، بلکہ توانائی کی دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ یہاں سے گزرنے والا تیل اور گیس چین کی فیکٹریوں سے لے کر یورپ کے گھروں تک ہر جگہ پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس کے جھٹکے پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی اس کی معاشی اہمیت۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے پر کہ آج کل کی کشیدگی میں یہ جگہ اتنی اہم کیوں بن گئی ہے؟ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری کہانی میں اسرائیل خود تو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا سب سے طاقتور دوست امریکہ وہاں اپنی پوری بحری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ امریکی نیوی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ راستہ ہر حال میں کھلا رہے، جو کہ ایران کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے۔ اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اپنی جغرافیائی پوزیشن کو ایک زبردست اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک شطرنج کی بساط جیسی صورتحال ہے۔ ایک طرف ہے ایران جس کا اس تنگ راستے پر پورا کنٹرول ہے، اور دوسری طرف ہے امریکہ کی بے پناہ فوجی طاقت۔ دونوں فریق اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بھی غلط قدم پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس روایتی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں اس جگہ کے لیے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے، ساحل سے میزائل داغ سکتا ہے، یا پھر اپنی چھوٹی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے بڑے سے بڑے آئل ٹینکرز پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو طاقت سے زیادہ حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے۔ ایران یہ بات بار بار کہتا ہے، جب بھی اس پر پابندیاں لگتی ہیں وہ فوراً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ دنیا کو ایک طرح سے یاد دلاتا ہے کہ بھائی، اگر ہم اپنا تیل نہیں بیچ پائیں گے تو پھر یہاں سے کسی اور کا جہاز بھی نہیں گزرے گا۔ اچھا، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ اگر یہ دھمکی حقیقت بن جائے، اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو اس کا ہم سب پر کیا اثر پڑے گا؟ ذرا تصور کریں، صبح اٹھیں اور پتہ چلے کہ پیٹرول کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ کیسا لگے گا؟ آبنائے ہرمز میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بالکل یہی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی یہاں حالات خراب ہوئے ہیں، تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ راستہ مکمل بند ہو گیا تو قیمتیں کہاں جائیں گی اس کا کوئی اندازہ نہیں، اور عالمی معیشت سیدھا کساد بازاری یعنی شدید مندی میں جا گرے گی۔ چین اور جاپان جیسے بڑے ملک تو شاید پھر بھی یہ جھٹکا سہہ جائیں، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کا کیا ہوگا جو پہلے ہی معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہیں؟ ان کے لیے تو یہ صورتحال بالکل تباہ کن ہوگی۔ تو ان سب باتوں سے ایک چیز تو بالکل صاف ہے کہ یہ آبنائے ہرمز اس پوری جیو پولیٹیکل گیم میں ایک خاموش لیکن انتہائی فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایران کے ہاتھ میں ایک اسٹریٹجک لیور کی طرح ہے، ایک ایسا بٹن جسے دبا کر وہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ اس کا دنیا کو پیغام ہے کہ ہمیں نظر انداز مت کرو، ورنہ اس کے نتائج سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اس جگہ کی سب سے بڑی اور خطرناک حقیقت ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، وہ نازک دھاگا ہے، جہاں ایک علاقائی لڑائی ایک عالمی بحران میں بدل سکتی ہے۔
تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی دنیا کو ایک نئے بحران کے دہانے پر لے آئے گی یا پھر سفارتکاری غالب آئے گی اور عالمی تجارت کی شہرک کو کھلا رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔